الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مرة بعدد كل ذرة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درودشریف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس جبل میں جا کے مدنی پاک زلفاں کھولیا جس جبل میں جا کے مدنی پاک زلفاں کھولیا لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. ایک مرتبہ برادروش پڑھ لو.
صدر عزیز وقار میرے عزیز محترم حضرت مولانا محمد کاشف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، سردیاں دے نوارا ہم مختصر جیا وقت ہے، باہر تو آئے ہوئے مہمان جنہاں دے اشتیاق دے اندر تو سب بیٹھے ہوئے انہیں تشریف گھرنا انہیں مختصر جے وقت دے اندر بہت بڑا ایک مسئلہ ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دے ہوتے درود و سلام دا میں تو حقو انشاءاللہ تھوڑی کی دیر صلاۃ و سلام والا او مسئلہ سمجھانا چاہنا۔ سبحان اللہ۔ اے لفظ تُسا عام سن دے وے کہ صلاۃ اور سلام یہ نا، صلاۃ اور سلام، صلاۃ کو سارے عرف عام دے اندر آنکھا میں دے درود ایویں نا، میں بھی ہونے تو اترائے مرتبہ آنکھیں کیا پڑھو؟ درود۔ سارے بولو درود۔ درود پہلے میں تمہارے کو امتحان گرنا چاہنا ماں سوائے فضل حق دے اے رسو کہ اے درود سریکی زبان دا لفظ ہے، بولو نہیں، درود کی تو عربی دا لفظ ہے، عربی تو صلاۃ آکھا گئی، عربی وچ صلاۃ آکھا گئے۔ اللہ نے بھی قرآن چاہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والیو صلو، درود پڑھو۔ اساں اپنی زبان چاہتے ہیں درود، سریکی دا لفظ نہیں، خان سے اردو دا لفظ نہیں، یہ لفظ درود فارسی دا لفظ ہے، کیڑی زبان دا لفظ ہے؟ فارسی۔ یاد کرے سو کیڑی زبان دا لفظ ہے؟ فارسی دا۔ اور اگر یہ پورے مجمع وچوں کوئی بندہ ادا مانا نہ ساوے لفظی تے لغوی تو 100 روپیہ میں انعام دے سا۔ شیخ سے یہ نو والا خود رہے مسئلہ سمجھو میرے کو سمجھے نا بیٹا۔ درود کیڑی زبان دا لفظ؟ فارسی دا۔ اور ساری زبان ای درود لفظ دا معنی تھی دے کہیں شے کو ادھیڑنا۔ کیا کرنا؟ ادھیڑنا۔ فلانے دا چمڑا ادھیڑ کی دے، اتے فلاں کپڑے دے فلانی شے چمڑی پئی آئی ادھیڑ کی سے، تو درود کو درود اس واسطے آکھا میں دے کہ ایک گناہ کو ادھیڑ گھن دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گناہ کو ادھیڑ گھن دے۔ میرے آقا نے فرمایا درود دعا
قبولیت دی کنجی ہے، چابی ہے، جیویں جندرا بغیر چابی دے نہیں کھلدا، ایویں دعا بغیر درود دے قبول تھی بڑی اوکھی ہے۔ سینے ورہ کوئی بھی دعا منگو، اول درود پڑھو، آخر درود پڑھو، اول قبول آخر قبول، درمیان والی تمہاری دعا اس درود دی وجہ کر کے قبول۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ درود ایسی عبادت ہے، ہر وہ عبادت جیدہ تو حکمے کو حکم کیتا گئے، نماز پڑھو، تسا پڑھنی ہے، میں پڑھنی ہے، روزہ رکھو، مومنین حج کرو، زکوٰۃ کرو، ادا کرو، یہ انسانت فرض ہے۔ درود ایسی عبادت ہے کہ جائیں عبادت دے اندر اللہ بھی شریک ہے تے اون دے فرشتے بھی شریک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برکات کیا ہے درود دے؟ توجہ کرے سو، میں جلدی جلدی عرض کرنے۔ حدیث پاک دے اندر آندے موجے میں تبرانی دی حدیث ہے، میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر چند لوگ پیش ہوئے اور ایک صحابی حضور داؤ کو پکڑی ودے ایک اٹھ بھی نال کی دیوتن آدھن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنہ اٹھ چوری ہوگی آئی اور شخص نے اٹھ کو چوری کیتے، اے فلاں فلاں بندے اے بھی نال گواہ موجود ہیں، او سامنے جڑا چوری شدہ اٹھے او مسروقہ اٹھے او بھی موجود ہے، تو ہاری عدالت دے اندر آئے ہیں، مہربانی فرماؤ فیصلہ کرو، حد لاؤنیے تے لاؤ، سزا دیونیے تے سزا دیو۔ میرے آقا نے اپنے صحابی تو رٹھے، اے میرا صحابی ہے اور لوگوں سادہ عقیدہ ایمان ہے کہ اللہ دا نبی گناہ کرے معصوم ہو دے تے ایویں صحابی گناہ کرے محفوظ ہو دے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ نبی کیا ہوں دے؟ معصوم، تے صحابی کیا ہوں دے؟ محفوظ۔ حفاظت کرنے والا کون؟ زور نال بولو، اللہ حفاظت کرنے والا۔ ہن میرے آقا اس صحابی تو نے دل پوچھ در میاں تے اٹھ چوری کیتے؟ ادھے نہیں یا رسول اللہ میں چوری نہیں کیتا۔ گواہ کنے پوچھ دل، گواہ ڈویل گواہی دے دل کہ آقا ہاں سا گواہی دے دل انہیں چوری کیتے، او مارے مسروقہ چوری شدہ اٹھے او بھی سامنے موجود ہے، مدعی اپنے دعوے تے اصرار کھڑے کرے میں گواہ دا نصاب او بھی پورا دا پورا ہے، چوری شدہ اٹھے او بھی برآمد ہے۔ میرے آقا انہاں دے ظاہر دے اتے اعتبار کرے دے فیصلہ صادر فرمائے، فیصلہ صادر فرمائے، میاں ثابت تھی گئے چوری کے لیے اس نے کیتی ہے، گواہ دا نصاب، فلہذا ہاتھ کٹو، ہاتھ کٹو کٹو۔ صحیح جو شریعت دا حکم ہے اندے کلو دائیں بائیں نہیں تھا۔ وہ سنی ودے وے کہ کہیں قبیلے دی فاطمہ نامی عورت نے جو چوری کی تھی، گواہ دا نصاب موجود ہے، سیاں کے ہاتھ کٹو۔ سفارش واسطے کئی لوگ آئے،
میرے آقا نے فرمایا او لوگو یہ تے اے فاطمہ ہے، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، خدا نہ خواستہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی نعوذ باللہ یو کم کرے دی تے میں انہاں دے ہاتھ بھی کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فیصلہ صادر فرما دیتے پکی موھانی والے دوستوں، جب فیصلہ ہو گئے اور او جلاد جنہیں حد جاری کرنی ہے اپنے اوزار چاہ کے آ گئے کہ جناب انہاں دا ہاتھ کٹوں۔ وہ صحابی بھی سامنے موجود ہیں۔ جب اے جلاد آ گئے اپنے تلوار نیزے چاہ کے ساز و سامان چاہ کے حضور نے دے پہل، صحابہ نے دے پہل، اے صحابی جنہاں تے حد جاری ہونی ہے انہاں دے ہونٹ چل دے پہنے، لب ہل دے پہنے، زبان چل دی پہنے، سیندے دے کھڑے او لوگو جب اس صحابی دے ہوٹ چلتے پہن تے انہوں اے جلاد اپنی تلوار کو ہاڑی چاہ کے آئے تے قریب جو انہاں دے ہاتھ کٹل او چوری شولا اٹھ جتھا کھڑا ہے اتھاؤں رڑدا ہویا، رڑدا تے بکادا ہویا، حضور دی خدمت دے اندر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اور زبان حال نال آدھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کو ای صحابی نے چوری نہیں کیتا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے چوری نہیں کیتا، یہ چور نہیں ہے۔ میں گواہی دے دا پیاں، معترض اعتراض کریں کہ اٹھ کیویں بولے، اٹھ کیویں بولے، بے شک اٹھ نہیں بول سکتا، لیکن جب او بلوا مرتے آوے او بلوا مرتے آوے، الوا مرتے آوے، اے زمین تے چلتی ہوئی چیوٹی کیڑی قبیلی ٹردی ویدی پی ہے تے حضرت سلیمان علیہ السلام آدھے پیر رب نے بولن دی طاقت دیتی ہے۔ ایک قبیلی آتی ہے یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنکم سلیمان وجنود وهم لا يشعرون۔ سبحان اللہ۔ اے کیڑیاں اے قبیلیاں کیا قبیلیاں کو سرے دی پہنگے آدھی اکٹھیا تھی آؤ سلیمان علیہ السلام ماندے پائن انہاں دا لشکر دا پائن تو کو دیکھ نہ سک سن تے لتار چھوڑے سن اللہ دا قرآن آدھے پیغمبر نے جب کیڑی دی گال سنیے قبیلی دی گال سنیے فتبسم ضاحکا من قولہا کھلن لگ گئے۔ سبحان اللہ۔ سبحان کیا کرن لگ گئے؟ کھلن لگ گئے۔ تو کیڑی بولے دی بولو نہیں ہے، کیڑی بولے دی، لیکن جب او بلواوے بولو نا او بلواوے اے ہد پکی جے کو درخان پکی آدھے آئیں بولے دے نہیں، لیکن جلے رب بلواوے ہیں اللہ دے نبی پوچھ دے بین کتنا گیا ہمیں مالی علی الہدہد ام کان من الغائبین لو عذبنہ عذابا شدیدا او لعذبحنی او لیأتینی بسلطان مبین، یا کوئی بین پکی دلیل گھننا سی تے گال کرے سی ورنہ ذبح کرنے سا
ہدہد جب آئے ادھر کھان پکھی آئے اللہ دے نبی کو آدھے قالا احط بما لم تحط بہی اللہ دے نبی میں او خبر گھن کے آیا جیڑی خبر تہاڈے کولوں پہلے بولو کوئی نہیں یہ بولن دی طاقت کہہ لیتی ہے زورن بولو الوامن دی طاقت کہہ لیتی ہے اللہ نے لیتی ہے تا اٹھ بول نہیں سکتا بولے نہیں سکتا الوا نہیں سکتا لیکن جب رب بلواوے چاہ میرا اللہ بلواوے چاہ تے ول خاموش بھی بولو نا نہیں رہندا حدیث پاک دے اندر آئے اٹھ رڑتا ہویا آئے آدھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی صحابی نے چوری نہیں کیتا انہوں نے چوری نہیں کیتا بلکہ میرا چور او فلانس بندائے جائے میں کوئی چوری کیتے سینے بندے بھیجے انہوں کو گھن کے آئے آگے چور بندہ اٹھ اشارہ کیتے اٹھ اشارہ کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بندے میں کوئی چوری کیتا آئی سائی نے پوچھے میاں اے جانور اے گواہی دینا پائے وعدے جی ہاں یا رسول اللہ میں ہی چوری کیتے اس نے اقرار کیتے او معافیاں پیا منگ دے میرے آقا نے فرمایا او معافی دے سن نہ دے سن او بات دی بات ای صحابی کو لے سائی نے پوچھے او میاں جب میں تیرے خلاف فیصلہ کر دیتا آئی تیرے ہاتھ کٹن دا اس ویلے میں دیدا پیام تیرے ہوٹ جلدے پائل میں صحابہ یادن اسدٹے تیرے ہوٹ جلدے پائل تو کیا کھڑا داوے کیا پیا پڑتا ہمیں تیری زبان تے کیا ہے اے صحابی یاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے گناہ ہم لیکن تسا ظاہری شہادت دیتے میرے خلاف فیصلہ دے دیتا ہے آقا میں تو ذات دیتے تو فر درود پڑھتا پیا سبحان اللہ شان صحابہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرا پیارا صحابی واقعی تیرے اس درود دی برکت دے نال اللہ نے ای اٹھ کو تیرے حق دے اندر شہادت دیون دی خاطر بولن دی طاقت عطا فرمائیے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ تے حکمتوں کو مختصر جیا واقعہ اس واسطے سنائے جو تو کو پتا چلے کہ درود کیویں گناہ کو ادھڑے دے درود دے برکات کیا ہے درود دے برکات درود جیسی نعمت جڑیے عید فضائل کیا ہے میں میرے دوستہ میرے بزرگوں اس واسطے اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون بے شک اللہ پاک اور اندے ملائکہ اندے فرشتے یصلون درود بھیجے دن درود پڑھتن کہ دی ذات ہوتے علی النبی آمنہ دلال دی ذات ہوتے سبحان اللہ ہن ٹی موھانہ والے ہو تو ہر کو سوال یہ ہے کہ اللہ دے درود دا معنی کیا ہے اللہ دے درود دا معنی صلات دا معنی
کیا ہے تے فرشتیاں دی صلاۃ کیویں ہے حکم تے اللہ نے دا پے نا تے آدھا پہ ان اللہ بے شک میں اللہ وملائکہ تے میرے فرشتے یصلون یصلون کیا پڑھ دن درود پڑھ دن صلاۃ پڑھ دن ٹھیک ہے نا یہ ہے نا تو اللہ دی صلاۃ دا کیا معنی خدا کی میں صلاۃ پڑھ دے وملائکہ انہیں فرشتے کی میں صلاۃ پڑھ دیں تو آنے سارے ہاں تا عرف عام یوں آکھیا میں نا میاں او فلانی مسیح علیہ صلاۃ سلام پڑھ دیں تے اے جو بندی نہیں پڑھ دے یہ پراپگنڈے دی دنیا ہے ٹھیک ہے نا تے ہر بندہ پراپگنڈے کو لوگ کیا تھی دے متاثر تھی دے وہ شور پہنن صبح شام دوپہرے رات کوئی اعلان کرنا ہوئے اون دے اگو پیچھوں ٹھیک ہے نا اس واسطے تمہارا ذہن بھی یہ بنیا کھڑا ہوندے کہ جناب وہ پڑھ دیں تے اے نہیں پڑھ دے تے عام سادہ لوگوں کو بھی یہ لفظ آگ کے ورغلایا ہوئے دے میاں یہ درود و سلام دے قائل نہیں مرگے مردود نہ فاتحہ نہ درود آدھے نہیں آدھے ٹھیک ہے نا تے اسا کو یہ الزام کو دھونا چاہیے کہ نہیں دھونا چاہیے تو سو کرے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کرو تا نعرہ تکبیر بلند آواز کر نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت شان اولیاء اللہ مذہب اہل سنت والجماعت حضرت مولانا فیصل آزاد حضرت مولانا فیصل آزاد نعرہ تکبیر ہن جی مختصر سنو اللہ دے درود دا معنی حدیث پاک دے اندر آندے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پوچھ دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے درود دا معنی کیا ہے میرے آقا نے سندن اللہ دا درود اس طرح ہے کہ مالک کائنات مالک لم یزل خالق کائنات جمع کریں گن ملائکہ کو فرشتیوں کو کیا جبریل کیا میکائیل اسرافیل و اسرائیل تمام ملائکہ انہاں کو جمع کر کے انہاں دا اجتماع کر کے تمام فرشتیوں کو جمع کر کے میرے اللہ انہاں دے سامنے تعریفہ بیان کرے دن توصیفہ بیان کرے دن عظمتہ بیان کرے دن رفعتہ بیان کرے دن آمنہ دے لال تے عبداللہ دے چادر دیاں سبحان اللہ نعرہ تکبیر یہ اللہ دے درود دا معنی زبان خدا دی کلام خدا دا زبان خدا دی کلام خدا دا تے شان محمد مصطفیٰ دا اے پورا قرآن اے پورا قرآن کہ دا کلام ہے اللہ دا کلام ہے اے پورا دا پورا قرآن اے پڑھو اما عائشہ دی زبانی صحابہ پوچھ دیں اما حضور دا خلق بیان کرو اما سین فرمے دیا او میرے پیارے صحابہ کیا اللہ دا قرآن نہیں میں پڑھ دے صحابہ عرض کریں دیں اما قرآن تے پڑھ دیں اما سین فرمے دیا کہ کارا خلقہ القرآن کہ حضور دا سارا
خلق اے اللہ دا قرآن ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک علمی قرآن ہے جڑا مابین الدفنتین نوگتیاں دے اندر موجود ہے ایکو میں علمی قرآن آدھا یہ علمی قرآن ہے تے ایک عملی قرآن او ہے جڑا مکے تے مدینے دیا گلیاں دے اندر چلتا پھرتا نظر آن دے آمنہ دلال او عملی قرآن ہے سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر دار ختم نبوت زندہ باد علمت قرآن زندہ باد فضیلت قرآن زندہ باد اسلام زندہ باد نعرہ تکبیر تو میرے دوستوں میرے بزرگوں ان اللہ دو درود دمانا کیا کہ اللہ اپنے فرشتیاں دے جنوب دے اندر فرشتیاں دے اجتماع دے اندر اپنی زبان قدرت دے نال آمنہ دے لال دیا تعریفاں کرے عبداللہ دے چادر دیا تعریفاں کرے او زبان قدرت او کلام قدرت اے اللہ دا قرآن ہے خدا دی قسم اے او قرآن جڑا کریں جڑا ہن تو ساتھ میں پڑھتے ہیں میری زبان تے حافظ صاحب دی زبان تے مولانا کاشف صاحب دی زبان تے مولانا فیصل دی زبان تے حافظ نواز صاحب دی زبان تے اور لوگوں کہ نہیں اے تصور کر کے تے پڑھو جو یہ الفاظ جڑے آج میری زبان تے ہن کو وقت ہاں کہ زبان آمنہ دلال دی ہو دی تے الفاظ یہ انہیں سبحان اللہ آج تو تے میں پڑھ رہے ہیں یہ قرآن کالی کمڑی والے صفات دی چوٹی تے پڑھے یہ قرآن جناب ابو بکر صدیق مسجد نبوی دے اندر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن دا فریرہ 4 دانگ عالم دے اندر لہرائے جو انگریز لکھن تے مجبور تھی گئے اگر ایک بھی فاروق اعظم پیدا ہو گیا تو پوری دنیا تے قرآن ہی قرآن ہو گیا چلدا اے قرآن تیرے اس وستی دے اندر اس پکی موھانہ والی دے اندر اللہ زندگی دراز فرماوے اور اللہ کاشف صاحب دی انہاں دوستہ دی جنہاں نے اس قرآن دی تعلیم واسطے یہ اتنی عظیم درسگاہ بنائیے سبحان اللہ سبحان گورنمنٹ سکول بناوے یہ نا اکیڈمیاں بناوے